بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں ٹیچر ٹریننگ سیریز کا 5واں لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں، اور آج میں جس ٹاپک پہ بات کروں گا وہ ہے کلیئرٹی انڈیکس۔ ایک پچھلے لیکچر میں نے بات کی تھی کہ جو ریڈنگ کے بارے میں ہم نے بات کی تھی، اگرچہ وہ جو لیکچر تھا وہ طلباء و طلبات کے لیے لکھا گیا تھا، ریکارڈ کیا گیا تھا۔ یہ لیکچر جو ہے بی ایس کے اسٹوڈنٹس بھی اس کو کر سکتے ہیں، دی کین پروفٹ بائی اٹ، اور پرٹیکولرلی یہ رائٹنگ یہ میں ریکارڈ کر رہا ہوں ٹیچرز کے لیے۔ تو اب جو پچھلا لیکچر میں نے ریکارڈ کیا ہے اس میں یہ تھا کہ ریڈنگ کمپریہنشن بچوں کو کیوں نہیں ہوتی ہے جب وہ فارن ٹیکسٹ پڑھتے ہیں، خاص طور پہ انگلش میں لکھی ہوئی کوئی تحریر پڑھتے ہیں، تو ان کو وہ اس کے اندر سے جو ٹیکسٹ ہوتا ہے اس کے اندر سے میننگ ایکسٹریکٹ نہیں کر پاتے ہیں، اور کچھ بچے جلدی ایکسٹریکشن کر لیتے ہیں میننگ کی یا میسیج کی، اور کچھ نہیں کر پاتے۔ تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ آج ہم کچھ اس کے اوپر ہم بات کریں گے، وہ کیا وجوہات ہیں جس کی بنا پہ کہ مختلف ریڈرز جو ہوتے ہیں مختلف لیول آف ایکسٹریکشن کرتے ہیں میننگ کی۔ یعنی رائٹر جب کوئی چیز لکھتا ہے، جو اس کے تھاٹس ہوتے ہیں وہ ان کو انکوڈ کرتا ہے کسی لینگویج میں، جیسے انگلش میں۔ اب وہ جو ٹیکسٹ ریڈر کے سامنے آتا ہے وہ آلریڈی انکوڈڈ ہوتا ہے، یعنی ایک کوڈ کا مطلب لینگویج ہو گیا، اور لینگویج جیسے انگلش ہے تو انگلش کے اندر وہ انکوڈڈ ہے۔ اب وہ ریڈنگ پروسیس کی میں نے بات کی تھی پچھلی ویڈیو میں، تو وہ ٹیکسٹ جو ہے آنکھوں کے ذریعے اب برین میں جائے گا، مائنڈ میں جائے گا، پروسیسنگ ہوگی اس کی، اور وہاں پہ ڈی کوڈنگ ہوگی۔ اب ڈی کوڈنگ کرتے ہوئے دوبارہ میسیج کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے جو رائٹر نے اس کے اندر پٹ کیا تھا، جو رائٹر کی انٹینڈڈ میننگ ہے، جو وہ کہنا چاہتا تھا بات، وہ اب دوبارہ ریڈر نے ڈی کوڈ کرنی ہے۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کچھ بچے جب کمپریہنشن پیسیج ان کو دیا جاتا ہے طلباء و طلبات، تو وہ اس کو صحیح طرح ڈی کوڈ نہیں کر پاتے ہیں، یا وہ میننگ تک نہیں پہنچ پاتے ہیں جو میننگ ایمبیڈڈ ہوتا ہے کوڈ کے اندر، اس میننگ کو وہ ایکسٹریکٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو کچھ بچے کر لیتے ہیں، کچھ نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اب یہ اس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں، تو آج میں بات کروں گا کہ ٹیکسٹ جو ہم دیتے ہیں بچوں کو پڑھنے کے لیے، ان کا ڈیفیکلٹی لیول کیسے چیک ہو سکتا ہے۔ جیسے ہم بچوں کو ریکمینڈ کرتے ہیں بکس انگلش کی کہ یہ اخبار پڑھیں، یا یہ آن لائن نیوز پیپر پڑھیں، یا پرنٹڈ نیوز پیپر پڑھیں، یہ ناول پڑھیں، یہ پوئٹری کی بک پڑھیں، تو کیا اس سے پہلے ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ریکمینڈ کرنے سے پہلے ہم چیک کر لیں کہ یہ جو ٹیکسٹ ہم ان کو پڑھنے کے لیے دے رہے ہیں اس کا ڈیفیکلٹی لیول کیا ہے، اور کیا وہ اس قابل ہوں گے کہ یہ کیا ٹیکسٹ ان کے لیول کا ہے؟ تو اس طرح کے کچھ ٹولز ہیں، ان کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ایک ٹول ہے ہمارے پاس کلیئرٹی انڈیکس، جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، اور دوسرا ٹول ہے ہمارا کلوز ٹیسٹ۔ تو اور بھی ٹولز ہوتے ہیں، لیکن یہ دو ٹول جو ہیں کم از کم لنگوسٹک جو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے ٹیکسٹ کی اس کو چیک کر لیتے ہیں۔ اب کنسیپچول ڈیفیکلٹی بھی ہوتی ہے، اس کے بارے میں کسی اور ویڈیو میں بات کروں گا۔ صرف جو لینگویج آپ کے سامنے ہے، لنگوسٹک کوڈ آپ کے بچوں کے سامنے ہے، اس میں جو ان کو دقت پیش آتی ہے وہ کیا فیکٹرز ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اگر آپ نے یہ چینل پہلی دفعہ وزٹ کر رہے ہیں اور سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ چینل کا نام ہے رستمز وے آف لرننگ انگلش، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ نیکسٹ ویڈیو جیسی اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پہلا ہمارا یہ جو سلائیڈ ہے، اس میں یہ میں بات کروں گا کہ وہ کیا فیکٹرز ہیں جو ہمارے ٹیکسٹ کو ڈیفیکلٹ کر دیتے ہیں بچوں کے لیے، یا بچوں کی بجائے ہم کہہ سکتے ہیں کسی بھی ریڈر کے لیے۔ کوئی بھی ریڈر ہے، وہ ایک ٹیکسٹ کو پڑھ رہا ہے اور اس کو تفہیم نہیں ہو رہی ہے، کمپریہنشن نہیں ہو رہی ہے، یا وہ اس کے اندر سے میننگ نہیں ایکسٹریکٹ کر پا رہا، تو واٹ آر دا فیکٹرز؟ اور کنسیپچول جو ڈیفیکلٹیز ہیں، جو فیکٹرز ہیں، ان کو بعد میں ڈسکس کریں گے۔ صرف جو لینگویج کے پوائنٹ آف ویو سے فیکٹرز ہیں وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 سینٹنس لینتھ، نمبر 2 ملٹی سلیبک ورڈز، نمبر 3 مارکڈ ایکسپریشنز، نمبر 4 ٹیکسٹ سپلٹنگ۔ کہ جو ٹیکسٹ ہم ریڈ کر رہے ہیں اس کے اندر اگر تو سینٹنسز جو ہیں دیکھے جائیں گے، اگر وہ کمپاؤنڈ سینٹنسز بہت زیادہ ہے، جیسے اگر کچھ لوگوں کو جان ملٹن کی ریوپیجیٹیکا پڑھنے کا اتفاق ہوا ہو
تو اس میں بہت زیادہ انوالوڈ جو ہے سینٹنسز ہیں اور بہت لمبے لمبے سینٹنسز ہے، ایک سینٹنس ایک پیج پہ بھی چلا جاتا ہے. تو سینٹنس لینتھ جو ہوتی ہے وہ آپ کی کمپریہنشن کو سلو کرتی ہے، یعنی آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے ٹیکسٹ کی، کیونکہ لمبے لمبے جملے ہوتے ہیں. اسی طرح کمپلیکس یا کمپاؤنڈ سینٹنسز اگر ٹیکسٹ میں زیادہ ہوں گے، کسی رائٹر نے زیادہ استعمال کیا ان کا، تو ریڈر کے لیے تھوڑا سا تفہیم میں ڈیفیکلٹی ہوگی. اچھا، اس لیے وہ بکس، وہ کتابیں یا وہ ریڈنگ ٹیکسٹ کمپیریٹیولی ایزی ہوتے ہیں بچوں کے لیے، طلباء و طلبات کے لیے پڑھنا، جن کے اندر زیادہ گنجلک قسم کے یا انوالوڈ اینڈ کمپلیکیٹڈ سینٹنس اسٹرکچر نہیں استعمال کیا ہوتا. اچھا، دوسرا جو ہوتا ہے ملٹی سلیبک ورڈس. ایک ڈائی سلیبک یا بائی سلیبک ورڈز ہوتے ہیں جن کے 2 سلیبلز ہوتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں لیٹ سے بکلیٹ، یہ اس کے اندر 2 سلیبل ہیں. یا ہم کہتے ہیں لیٹ سے فیکٹرز، یہ لفظ ہے فیکٹرز، اس کے اندر 2 سلیبلز ہیں. تو اس طرح کے تو مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن اگر 3 سلیبک یا اس سے بھی زیادہ سلیبک ورڈ ہیں، جیسے یہ رینڈرنگ، تو یہ 3 سلیبک ورڈ ہے. اس طرح کے ورڈز اگر زیادہ ہوں گے کسی ٹیکسٹ میں، تو وہ ٹیکسٹ ریڈر کے لیے ڈیفیکلٹ ہو جائے گا سمجھنا، اس کے اندر سے میننگ ایکسٹریکٹ کرنا یا میسیج کو ایکسٹریکٹ کرنا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. تو یہ 2 امپورٹنٹ باتیں. تیسرا ہوتا ہے مارک ایکسپریشنز. اس کے بارے میں آگے چل کے ہم بات کرتے ہیں. میں نے نیکسٹ سلائیڈ بنائی ہوئی ہے کہ مارک ایکسپریشن، یہ یوں سمجھیں کہ یہ جو روٹین کی انگلش ہے اس سے ہٹ کے انگلش ہے. یعنی جو جیسے ہم فگریٹو لینگویج کہہ سکتے ہیں، بعض کا پوئٹری میں بہت زیادہ اچھا سنٹیکس کو انورٹ کیا جاتا ہے، اور اس طرح کی چیزوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے آپ کا وہ ہے. تو اس کے بارے میں آگے چل کے بات کرتے ہیں. اور پھر ایک ہے ٹیکسٹ سپلٹنگ. یہ بھی جو پرنٹڈ ٹیکسٹ ہوتا ہے، اگر آپ کے پاس بک جو ہے جو ریڈنگ ٹیکسٹ ہے پرنٹڈ فارم میں ہے جیسے، تو اس کی رائٹ جسٹیفیکیشن کرتے ہوئے رائٹر جو ہیں اس ٹیکسٹ کو سپلٹ کر دیتے ہیں. اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے آگے جا کے. تو یہ 4 فیکٹرز ہیں جو کسی بھی ٹیکسٹ کو بہت ہی دیز 4 فیکٹر رینڈر آ ٹیکسٹ ویری ڈیفیکلٹ ٹو انٹرپریٹ اینڈ ڈی کوڈ. اوکے، اب سب سے پہلے مارک ایکسپریشنز کیا ہوتی ہیں. مارکس ایکسپریشن کیا ہوتی ہیں، میں تھوڑا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ دیز آر ورڈز آر فریزز آر گرامیٹیکل پیٹرنز which are a little out of the ordinary. Okay, they all carry some special or extra meaning over and above their unmarked patterns. An example of a marked grammatical pattern is the unusual syntax illustrated by the sentence down the hill ran the thief. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ڈاؤن دا ہل رین دا تھیف، تو یہ یوزول روٹین میں ٹیکسٹ نہیں ہوتا ہمارا، ساری سینٹنس اسٹرکچر نہیں ہے. ہم کہتے ہیں دا تھیف رین ڈاؤن دا ہل، تو یہ تو ہوگا اگر ہم اس طرح بولتے تو یہ ہوتا ان مارکڈ. اب ہم نے اس کو ایک اسپیشل میننگ دیا، ایک ایکسٹرا اسپیشل میننگ دے دیا، تو اب یہ ایکسٹرا میننگ کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا کہ اب یہ مارک فریز ہو گئی ہے. تو ایسی فریزز جب سینٹنسز جب ٹیکسٹ میں آتے ہیں تو ریڈر کے لیے یہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. ہیئر آر فیو مور ایگزامپلس. اوکے، مثلاً یہ دیکھیے کہ آئی ہیو لاس مائی واچ. ٹھیک ہے، تو یہ تو کرائڈ شگفتہ لکھا ہوا ہے. تو اب اس میں یہ دیکھیے کہ ہونا تو یہ شگفتہ کرائڈ، ٹھیک ہے، تو پہلے کرائڈ لکھ دیا ہم نے، انورٹ کر دیا، تو یہ ایک تھوڑا سا ڈیفیکلٹی پیش ہوتی ہے ریڈر کے لیے. اچھا، یہ دیکھیے ان کیم دا ہیڈ ماسٹر ان اے ٹاورنگ ریج. ان کیم، اب جو یوزل سنٹیکس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایس وی او، سبجیکٹ ورب اینڈ آبجیکٹ. یعنی آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں دا ہیڈ ماسٹر کیم ان اے ٹاورنگ ریج. ٹھیک ہے، ایس وی او اور اے ایڈوربیل، سبجیکٹ ورب آبجیکٹ اینڈ ایڈورب. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ دا ہیڈ ماسٹر کیم ان اے ٹاورنگ ریج. اگر اس طرح ہوتا جیسے میں کہہ رہا ہوں تو یہ ہوتا ان مارکڈ. ابھی اس کو مارکڈ کر دیا گیا ہے، یعنی اس کو ایکسٹرا ٹچ دیا گیا ہے وہ ایفیکٹ پیدا کرنے کے لیے نا. رائٹر کے اندر پوئٹک ڈیوائسز ہوتے ہیں، پوئٹک لائسنس استعمال کرتے ہوئے وہ لینگویج کو آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں. تو اس طرح لینگویج کے اندر ایک ہائٹنڈ افیکٹ پیدا ہوتا ہے، سبلیمٹی آتی ہے. لیکن اس سے ریڈر کے لیے تھوڑا سا پرابلم یہ بنتا ہے کہ اس کو ایکسٹریکشن آف میسیج میں مسئلہ بنتا ہے. اینی ہاؤ، یہ آپ کے سامنے اگزامپل ہے. یہ ہے مارکڈ ٹیکسٹ. یہ دیکھیے دا ٹیچر
تھرو اوپن دا ونڈو. اب اس میں سمپل بھی ہو سکتا تھا دا ٹیچر اوپن دا ونڈو, لیکن اب یہ مارکڈ فریز ہے. اف اے ٹیکسٹ کنٹینز لانگر سینٹینسز, دیکھا یہ میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو, ٹو مینی سلیبک ورڈس, ملٹی سلیبک ورڈز اس کے اندر آتے ہیں, آر مارکڈ ایکسپریشنس, اوکے, آر انسوٹیبل سپلٹنگ آف ٹیکسٹ. اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے. یہ 4 فیکٹرز ہیں, یعنی بہت زیادہ اس کے اندر اگر لمبے لمبے سینٹینسز یوز کیے گئے ہیں یا اس طرح جیسے یہ مارکڈ ایکسپریشن میں نے بتائے ہیں, تو اس میں کیا ہوگا, اٹ ول پریزنٹ ریڈیبلٹی پرابلم. ریڈیبلٹی پرابلم مین کہ انٹرپریٹیشن آف دا ٹیکسٹ ول بی کوائٹ ڈیفیکلٹ. اوکے, مٹیریلز رائٹرز, جو رائٹرز ہوتے ہیں چاہے وہ لٹریری آرٹسٹ ہیں, رائٹر ہیں, یا وہ ویسے رائٹنگ کر رہے ہیں, نیڈ ٹو رائٹ سمپل ٹیکسٹ. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم بات یہ کرتے ہیں کہ رائٹر تو کبھی بھی اپنا وہ نہیں لکھتے ہیں, جب وہ پین وین ایور دے ٹیک اپ اے پین ٹو کمپوز سم تھنگ, تو آٹومیٹیکلی ورڈز بھی آتے ہیں, سینٹینسز بھی آتے ہیں. ہر بندے کا اپنا ایک پرسنل سٹائل ہوتا ہے جسے ہم ایڈیولیکٹ کہتے ہیں. تو یہ کنٹرول میں چیزیں نہیں ہوتی ہیں کہ آپ کا جو ایک سٹائل ہے لکھنے کا وہ اسی کے ساتھ آپ رہیں گے. آپ کا بلکہ وہ بھی کہتے ہیں اسٹائل از دا مین, کہ آپ کی جو پرسنالٹی آپ کے سٹائل میں جھلکتی ہے. تو آپ سٹائل جو بن چکا سو بن چکا, اس کو آپ چینج تو کرنے سے رہے. آپ وہی ورڈز یوزیں گے, جو ورڈ آپ لمبے یوز کر رہے ہیں, چھوٹے یوز کر رہے ہیں, سینٹینس لمبے لکھ رہے ہیں. تو ہر رائٹر کا, آتھر کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے. البتہ ہم ایک فارمولہ یوز کریں گے آگے جا کے کہ اس کی بنیاد پہ ہم بچوں کے جو کوگنیٹو لیول ہے, یعنی اس کا ریڈنگ کیلیبر ہوتا ہے بچوں کا, اس کو دیکھتے ہوئے ٹیچر کو پتہ ہوتا ہے کلاس میں بچوں کا لیول کیا ہے, اس کے مطابق وہ ٹیکسٹ کو ان کو سجیسٹ کر سکتا ہے. یا پھر اگر وہ ٹیکسٹ ڈیفیکلٹ اٹھاتا ہے ان کو, جیسے لٹریری پیسز ہیں ہم پڑھاتے ہیں بچوں کو, تو پھر یہ ہے کہ اس کا کوڈ جو ہے وہ خود ایکسپلین کرے گا, یعنی جسے ہم کہتے ہیں اسٹائلسٹک اپروچ, کہ پہلے جو اس کا کوڈ ہے, لنگوسٹک کوڈ, جو کہ بہت ڈیفیکلٹ لیول پہ گیا ہوا ہے اور بچہ اس کو اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں کر پا رہا, تو پہلے ہم اس کو اسٹائلسٹک اپروچ یوز کرتے ہوئے سب کوڈ کو پہلے ہم ایکسپلین کر دیں گے تاکہ وہ سمپلیفائڈ لیول پہ آ جائے. پھر بچے کو دیں گے اب اس کو سمجھو ٹیکسٹ کو. اوکے, اب مارک ایکسپریشن کیا ہوتی ہیں, جو میں نے بتایا تھا, یہ جو مارک ایکسپریشن ہوتی ہیں یہ آپ کا جو ریڈنگ ٹیکسٹ ہوتا ہے اس کو مشکل بنا دیتی ہیں. اب مارک ایکسپریشن دیکھیے, یہ دیکھیے کہ مثلاً ان مارک پہلے بتاتے ہیں آپ کو. ان مارک ہوتا ہے جیسے پازیٹیو. آپ نے شاید ایز اے ٹیچر آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا, کرنل کلازز, CLAUSES کلازز, کہ اکارڈنگ ٹو نوم چومسکن تھیری کہ لینگویج از وی آر جینیٹیکلی پروگرام فار لینگویج. لینگویج ہمارے اندر موجود ہے, اور لیکن وہ لینگویج کا کون سے سینٹیکس ہے, کون سا اسٹرکچر موجود ہے, سمپلیفائڈ ورژن یعنی کرنل کلازز. ٹھیک ہے, ہر چیز سمپلیفائڈ ورژن میں ہمارے لیڈ میں, لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس میں موجود ہے. اور جیسے مثلا پازیٹیو سینٹینسز ایک تھیری کے مطابق ہمارے جو ذہن ہے اس میں پازیٹیو سینٹینسز موجود ہوتے ہیں. مثلا دے ور ہیلپ فل, تو اب اسی کو ہم کہتے ہیں ان مارکڈ سینٹینس. اب ہم اس کو مارک بنانا چاہیں گے تو ہم خود بنائیں گے, جیسے نیگیٹو بناتے ہیں اس کو. دیکھیں نیگیٹو جو اس کا ورژن ہوگا, دے ور ناٹ ہیلپ فل, اسے ہم کہیں گے مارکڈ ایکسپریشن. تو یہ اسی طرح ڈیکلریٹیو یعنی پازیٹیو سینٹینسز ہمارے ذہن میں موجود ہوں گے, یو آر جنرس. تو یہ ہمارے ان مارک جو ہے ہمارے کرنل کلازز ہمارے ذہن میں موجود ہوتی ہیں. اب اگر ان کو ہم مارکڈ بنا سکتے ہیں نان کرنل, دیکھیں امپیریٹیو, انٹراگیٹیو, ایکسکلیمیٹیو, تو یہ اس طرح کے سینٹینسز کو ہم کہیں گے مارکڈ ایکسپریشن. تو یہ جب ٹیکسٹ کے اندر آتی ہیں تو یہ تھوڑا سا اسے ڈیفیکلٹ کر لیتی ہے. مثلا دے ور ناٹ ہیلپ فل, بی جنرس, آر یو جنرس, اس طرح. آگے چلتے ہیں ایکٹیو اینڈ پیسیو وائز کا جو کانسیپٹ ہے. تو ایکٹیو جو ہوتے ہیں ان مارکڈ ہوتے ہیں. مائی بردر روٹ دا لیٹر, اٹس کوائٹ ایزی, بٹ وین اٹ از ٹرن ان ٹو پیسیو وائس دین اٹ پریزنٹس سم ڈیفیکلٹی فار دا ریڈر. دا لیٹر واز ریٹن بائی مائی بردر. تو یہ اس طرح کے سینٹینسز جب آئیں گے آپ کے ٹیکسٹ میں تو وہ اسے ہم کہیں گے مارکڈ ایکسپریشنز. تو یہ دے رینڈر دا ٹیکسٹ ڈیفیکلٹ ٹو فار انڈرسٹینڈنگ اور کمپریہنشن. اچھا, نان کلیفٹ اینڈ کلیفٹ کا جو کنٹراسٹ ہے, ٹھیک ہے. نان کلیفٹ سینٹینس اس طرح ہوتا ہے, دے انوائٹیڈ علی, لیٹ سے ایگزامپل میں نے لکھی ہے, دے انوائٹیڈ علی.
تو یہ نان کلیفٹ ہے. اب اسی کو کلیفٹ ڈالتے ہیں, اس کے اوپر اسٹریس کرتے ہیں, اٹ کا استعمال کرتے ہیں. اٹ واز علی او دے انوائٹیڈ, دیکھا اٹ واز علی, تو آپ اس کو ایمفسائز کرنے کے لیے اٹ کا استعمال کیا ہے. جب اٹ کا استعمال کرتے ہیں اس طرح کے سینٹینس کو ہم کہتے ہیں کلیفٹ. تو کلیفٹ سینٹینسز جو ہوتے ہیں یہ مارکڈ ایکسپریشن ہے, اور ٹیکسٹ کے اندر اگر مارکڈ ایکسپریشن آئیں گی تو ٹیکسٹ ڈیفیکلٹ ہو جائے گا بچوں طلبات کے لیے سمجھنے کے لیے. اچھا آگے چلتے ہیں. نان ایگزسٹینشیل اور ایگزسٹینشیل سینٹینسز, مثلاً ٹو پولیس مین آر ایٹ دا ڈور, تو یہ نان ایگزسٹینشیل سینٹینس ہے اور اسے کہتے ہیں ان مارکڈ فریز. اب اسی کو ہم مارکڈ بناتے ہیں, تھوڑا سا اس میں اندر ہائٹنڈ افیکٹ ڈالتے ہیں. دیر آر ٹو پولیس مین ایٹ دا ڈور, جب آپ دیر کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ایگزسٹینشیل سینٹینس بن جاتا ہے, تو یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا بچوں کے لیے. نان فرنٹیڈ اور فرنٹیڈ, ٹھیک ہے. آئی ہیو باٹ دا ٹکٹس, یہ ایک نارمل انگلش یوزول سنٹیکس آرڈر ہے, اس طرح انگلش کا سینٹینس بنا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کسی بھی ورڈ کو فرنٹ پہ لے کے آنا چاہتے ہیں ایمفسس کے لیے تو یہ فرنٹیڈ سینٹینس بنے گا. دیکھیے ٹکٹس آئی ہیو باٹ, اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھتا ہے کہ ہیو یو باٹ دا ٹکٹس, تو آپ غصے میں یا انوائڈ ہیں تو آپ کہتے ہیں یس ٹکٹس آئی ہیو باٹ. تو یہ جو ایک ترتیب چینج ہوئی ہے, اس سے یہ چونکہ قاری جو ہوتا ہے, جو ریڈر ہوتا ہے, وہ ان چیزوں سے ممکن آشنا نہ ہو, تو یہ اس کی جو ریڈنگ سپیڈ ہے اور کمپریہنشن کو تھوڑا سا ریٹارڈ کرے گا, اس کے تفہیم میں رکاوٹ پیدا کرے گا. اس طرح کے مارکڈ ایکسپریشنس, ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں. نان ایلپٹیکل اینڈ ایلپٹیکل سینٹینسز, جیسے یہ پورا سینٹینس ہے ہیو یو گاٹ اے کیلکولیٹر, لیکن اسپوکن لینگویج میں بھی اور جب ڈرامے یا ناولز یا شارٹ اسٹوریز میں ڈائلاگز ہوتے ہیں تو سینٹینسز کو ایلپٹیکل کیا جاتا ہے, کچھ اس کا پورشن کاٹا جاتا ہے بولتے وقت. دیکھیے گاٹ اے کیلکولیٹر, گاٹ اے کیلکولیٹر یعنی اس کو اسی کا کچھ حصہ کاٹ دیا گیا یہاں سے. دیکھیں ہیو یو کو یہاں سے ریموو کیا گیا اور یہاں سے اسپیکر یا ڈائلاگ ایکسچینج میں ایسے بولتے ہیں گاٹ اے کیلکولیٹر, گاٹ اے بائسیکل, تو تیزی میں جو بولا جاتا ہے. تو یہ اگر فقرہ پورا بولا جائے تو یہ ان مارکڈ ہے, لیکن جیسے ہی اس کو آپ ایلپٹیکل بناتے ہیں, ایلپسس کی شیپ دیتے ہیں, اس کے قطر بھی انہیں کر کے سائڈوں سے کاٹ دیتے ہیں, تو یہ مارکڈ ایکسپریشن ہے. اوکے, تو اب آگے انڈیپینڈنٹ اینڈ سب آرڈینیٹڈ کلاسز. دیکھیں ہی از ایل, اسی کو آپ سب آرڈینیٹ بھی کر سکتے ہیں, ادھر ہی از ایل آر ہی ہیز اوور سلیپٹ, تو یہ سب آرڈینیشن استعمال کی گئی. بیسک ورڈ جو ہوتے ہیں جیسے رن ہے تو یہ ان مارکڈ ہے. اب اسی کو فگریٹیو کریں یا اس کے اندر کچھ دیکھیں مارکڈ ایکسپریشن, ٹو ٹیک ٹو دا ہیلز, ٹھیک ہے, وہ جیسے ہم کہتے ہیں وہ دم دبا کر بھاگا, ٹو ٹیک ٹو دا ہیلز آر میک آف. تو یہ جو نئی چیز آ گئی ہے فگریٹیو لینگویج, یا اسے ہم کہتے ہیں فریزل ورب, اور یہ ایڈیومیٹک فریز ہے. تو اس طرح کی چیزیں جب ٹیکسٹ میں آئیں گی تو انہیں ہم کہتے ہیں مارکڈ ایکسپریشنس. اوکے, اور یہ جو ہے قاری کے لیے پرابلم پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں جی. بیسک ورڈز ہے جیسے واک ہے, WALK واک. اب اس کا مارک ایکسپریشن کیا ہوگا؟ دیکھیے اسٹرول, مارچ, اسٹرائڈ, ٹھیک ہے, پرومنیڈ, پیس. اب یہ ذرا ایکسٹرا میننگ ان کے اندر ہیں, یعنی بیسک میننگ تو ہے ہی ہے واک کا, لیکن یہ ڈفرینٹ قسم کی واکس ہیں. ٹھیک ہے, جیسے یہ ہے اسٹرائڈ, لمبے لمبے ڈھگ بھرنا, قدم بھرنا, اس طرح. اوکے, آگے آتے ہیں. بیسک ورڈز ہے میٹ, کسی سے ملنا. اگر یہ ٹیکسٹ میں آئے گا تو بچے یا ریڈر کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, لیکن رائٹر عام طور پہ ایسا نہیں لکھتے ہیں سمپلیفائڈ ورژن میں, وہ مارکڈ ایکسپریشن یوز کرتے ہیں. دیکھیں کال آن, کسی بندے سے جا کے ملنا. رن ان ٹو, اچانک کسی سے مڑ بیڑ ہو جانا. چانس اپان, جیسے کہتے ہیں ڈیڈ یو ایف یو چانس اپان مائی فرینڈ, اچانک ملاقات ہونا. بمپ ان ٹو, اچانک ملاقات ہونا, انفارمل فریز ہے. تو اس طرح کے ورڈز آتے ہیں. اب اس طرح کے ورڈز یا فریزز یا مارکڈ ایکسپریشن جب آتے ہیں تو ٹیکسٹ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. ہوپ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مارکڈ ایکسپریشن کیا ہوتی ہیں, اور یہ وہ مارکڈ ایکسپریشن ہے جو ٹیکسٹ کو ڈیفیکلٹ کر دیتی ہیں. اور رائٹر جو کچھ لکھنا چاہتا ہے اپنے دماغ میں اس کے تھاٹس ہیں, جب ان کو کوڈیفائی کرتا ہے, کوڈ میں لے کے آتا ہے, لینگویج کے اندر ڈالتا ہے, اور اس کو لینگویج کا لباس پہنا کے پرنٹ کر کے قاری کو یا ریڈر کو دیتا ہے, تو ریڈر کی آنکھوں کے ذریعے وہ ٹیکسٹ یا بریل سسٹم میں انگلیوں کے ذریعے جب وہ ٹیکسٹ کے دماغ میں جاتا ہے تو ریڈر کا کام ہے اس کو اب ڈی کوڈ کرنا. تو ڈی کوڈ کرنے کے, ڈی کوڈ کا مطلب ہے اس کو میسیج کو باہر ایکسٹریکٹ کرنا. تو وہ اس لیے نہیں کر پاتا کہ اس کے سامنے جو لینگویج ہے اس کے اندر مارکڈ ایکسپریشن استعمال ہوئی ہیں, یعنی ورڈز بھی اور اس کے سینٹینس اسٹرکچر بھی بہت کمپلیکیٹڈ بنا ہوا ہے. اچھا, ایک اور بات میں نے کی تھی کہ کوئی بھی ٹیکسٹ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے سپلٹنگ سے.
ٹیکسٹ سپلٹنگ سے. تو اب پرنٹنگ کرتے وقت ٹیکسٹ کو دیکھیں، رائٹ جسٹیفیکیشن آف پرنٹڈ ٹیکسٹ. ہم ٹیکسٹ کو جسٹیفائی کرتے ہیں لیفٹ، ویسے عام طور پہ لیفٹ جسٹیفائی ہوتا ہے، لیکن جب آپ ٹائپ کرتے ہوئے ایسے ایسے جاتے ہیں اور جہاں پہ آگے ورڈ کو آپ کو توڑنا پڑتا ہے کسی جگہ سے نا، تو توڑ کے آپ کو نیچے لانا پڑتا ہے. اب توڑتے وقت آپ سے غلطی ہو سکتی ہے. دیکھیں اگزامپل دیتے ہیں کہ سینس گروپ سپلٹنگ، مثلاً ہی ول بی گیٹنگ اور آگے جگہ خالی ہے، میریڈ آپ نیچے لے آئیں گے، دوسری لائن میں لے آئیں گے. تو اس طرح پڑھنے والا پڑھتے پڑھتے جہاں پہ آتا ہے ہی ول بی گیٹنگ، تو آگے اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو کیونکہ آپ کا یہ میریڈ جو ہے دوسری لائن پہ آ گیا ہے، تو اسے کہتے ہیں سینس گروپ سپلٹنگ. یعنی آپ کو اس کے ساتھ رکھنا چاہیے تھا ہی ول بی گیٹنگ میریڈ اس طرح. اچھا، ورڈ سپلٹنگ اس طرح بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں یہ ورڈ ہے آپ کے سامنے ٹوگیدر، اب اس طرح بھی آپ اس کو کاٹ سکتے تھے لائن کے آخر میں جا کے، اور اس طرح بھی ٹو گیدر. دیکھیں اگر آپ نے ایسے کاٹا لائن سے آخر میں ٹو، یہاں پہ آگے آپ کا مارجن آ گیا تو آپ نے یہاں سے کاٹ دیا نیچے آئیفن ڈال کے، تو اب یہاں بھی ایک پرابلم بن رہا ہے. اور یہ دیکھیں ایک یہ بھی سپلٹنگ ہو سکتی ہے اس طرح، یہ آخر میں نے کیا ہے. تو اب یہ جو سپلٹنگ ہوتی ہے ٹیکسٹ کی، اگر یہ صحیح طریقے سے نہ ہو تو پڑھتے پڑھتے قاری کے لیے، ریڈر کے لیے پھر مسئلہ بنتا ہے. اچھا، ڈائیگراف جو ہوتے ہیں یعنی جس کے اندر ٹو آتے ہیں، جیسے یہ دیکھیں شوڈ ہے، ایس، اس کو ہم یہ ویسے صحیح پروننس SHOULD شوڈ. تو اس کو کوئی یہاں سے اگر کاٹ دے، یعنی لکھتے لکھتے آئے اور نیچے لے آئے آئیفن لیتے ہوئے، یا دیکھیں یہ فون ہے، فون، یہ فون، تو اس کو دیکھیں کیسے کاٹا گیا ہے. اچھا یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں. تو آپ نے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جب آپ ورڈ کو سپلٹ کرتے ہیں لکھتے لکھتے پرنٹڈ ٹیکسٹ میں، تو یہ چیزیں بھی ڈیفیکلٹی پیش کرتی ہیں. آلدو یہ اتنی زیادہ ڈیفیکلٹی پیش نہیں کرتی ہیں، کیونکہ جب ریڈر پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ کئی طرح کی ریڈنگ اسٹریٹجی یوز کر رہا ہوتا ہے. مثلا لینگویج کے لیول پہ وہ کر رہا ہوتا ہے، پریڈکشن کر رہا ہوتا ہے. جیسے وہ یہاں سے خود ہی پریڈکشن کر سکتا ہے، پیچھے سے پڑھتا ہوا آئے گا ریڈر، وہ یہاں سے پریڈکشن کرے گا کہ آگے کیا آ سکتا ہے. مثلا ہی ول بی گیٹنگ، ہمیں پتہ ہے اس کے بعد جو ہے وہ آئے گا، ناؤن آئے گا، ٹھیک ہے، یا ورب آ سکتا ہے، زیادہ زیادہ ورب آ سکتا ہے نا. ہی ول بی گیٹنگ میریڈ، ہی ول بی گیٹنگ انوائڈ، تو پروڈکشن ہوتی ہے. لیکن جو مارکڈ ایکسپریشن والا ہے وہ مسئلہ بناتا ہے. تو اب میں نے یہاں تک کور کر لیا کہ کیا ہوتا ہے. جو ٹیکسٹ ہوتے ہیں جو ہم بچوں کے پاس ہوتے ہیں ریڈنگ کے لیے دیتے ہیں، جیسے سائنٹیفک ایکسپوزیشن ہے، نیریٹیو ہے، ڈسکرپٹیو ہے، آرگومنٹیٹیو ہے، رائٹنگ ہے، تو اس کے اندر ڈیفیکلٹی لیول بہت زیادہ ہوتا ہے. اور یہ ڈیفیکلٹی لیول 4 چیزوں سے بنتا ہے. ایک آپ کے مارکڈ ایکسپریشنز ہیں، پھر ملٹی سلیبک ورڈز بہت یوز کیے ہیں رائٹر نے، ٹھیک ہے، ٹیکسٹ سپلٹنگ آپ نے مختلف جگہ سے کی ہے. اور اس کے علاوہ یہ دیکھیے میں نے ایک اور پوائنٹ آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ یہ دیکھیے سینٹنس لیتھ، میں نے بتایا آپ کو ملٹیپل سلیبک ورڈز ہوتے ہیں اور مارک ایکسپریشنز ہوتے ہیں اور ٹیکسٹ سپلٹنگ ہوتی ہیں. یہ 4 فیکٹرز ایک ٹیکسٹ کو بہت ہی ڈیفیکلٹ کر دیتے ہیں اور ریڈر کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا رائٹر کو تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ سمپلیفائڈ کر کے لکھے، تو کیا ہم خود اپنے تو ایز اے ٹیچر ہم بچوں کو ٹیکسٹ خود سلیکٹ کر کے دے سکتے ہیں؟ تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے، اس کے 2 ٹول ہیں. ہو سکتا ہے میں اگلی ویڈیو میں بیان کروں کہ لیکچر نمبر 6 میں، یا ہو سکتا ہے اسی میں کر دوں کہ کلیئرٹی چیک کرنے کے لیے ٹیکسٹ کتنا کلیئر ہے. تو اس کے لیے ایک ہمارا ٹول ہوتا ہے، میں آگے لے کے جاتا ہوں آپ کو. یہ دیکھیے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، یہ کلیئرٹی انڈیکس، اسے ہم کہتے ہیں فوگ انڈیکس بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسرا ہوتا ہے کلوز ٹیسٹ، یعنی جو ورڈز جو ہیں ٹیکسٹ کے اندر سے ڈیلیٹ کر دیے جاتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں کہ ایک سیمپل پیراگراف لیتے ہیں، فرض کرتے ہیں ایک پیراڈائز لاسٹ، خیر وہ تو ایک پوئٹک کمپوزیشن ہے، کوئی پروز کی کوئی چیز آپ لے لیں، ٹھیک ہے، لیٹ سے ایسیز آف بیکن ہے، اس میں سے کوئی اٹھا لیں، یا کوئی ماڈرن پیس پروز لے لیں، ٹھیک ہے. تو آپ ایک اس کا ایک شارٹ سٹوری ہے، کوئی ناول ہے، کوئی ڈرامہ ہے، اس کا ایک سیمپل پیراگراف لے لیں گے، ٹھیک ہے. تو اس کو سیمپل کو آپ چیک کریں گے، اگر سیمپل کے اندر ڈیفیکلٹی زیادہ ہے، وہ آگے میں ایکسپلین کرتا ہوں، تو پھر اس کا مطلب پورا ٹیکسٹ ہی ڈیفیکلٹ ہوگا، تو وہ بچے کو آپ ریکمینڈ نہ کریں، ٹھیک ہے. یا اگر وہ ریکمینڈ کرتے ہیں تو پھر آپ کو اسے اسسٹ کرنا ہوگا، پراپنگ دینی، پراپس اسے ہم کہتے ہیں، پراپس یعنی
آپ کو اسکیفولڈنگ پرووائڈ کرنی پڑے گی بچے کو. اور اسکیفولڈنگ کیا ہوتی ہے کہ اس کا جو لنگوسٹک ڈیویشنز ہیں یا پیراللزم ہوتے ہیں ٹیکسٹ کے اندر, لٹریری پیسز کے اندر, وہ آپ کو ایکسپلین کرنے پڑیں گے, اور اس کے بعد ٹیکسٹ بچے کو دینا پڑے گا. یہ آپ کو اسٹریٹجی یوز کرنی پڑے گی ایز اے ٹیچر. اچھا, اب کلیری انڈیکس کیا ہوتا ہے, اس کو میں جلدی سے ایکسپلین کرتا ہوں. کہ آپ کیا کرتے ہیں, ایک بڑا سا ٹیکسٹ ہے, بہت بڑا ٹیکسٹ ہے, اس کا ایک لانگر ٹیکسٹ ہے, اس میں سے آپ کیا کرتے ہیں, ایک یہ دیکھیں سلیکٹ اے سیمپل پیراگراف, آپ ایک پیراگراف اٹھا لیتے ہیں. آگے میں نے ایگزامپل بھی پرووائڈ کی ہے, آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. تو اس کو لانگر ٹیکسٹ سے آپ نے ایک پیراگراف سلیکٹ کر لیا. اب اس کے بعد کیا کریں گے, آپ اس کے اندر جتنے سینٹینسز ہیں انہیں پڑھتے جائیں, اور لیڈ پنسل سے یا کسی پنسل سے یا ایون بال پوائنٹ پین سے اس کی سینٹینس باؤنڈریز کو سیپریٹ کریں کہ کہاں پر سینٹینس ختم ہو رہا ہے, جہاں پہ فل اسٹاپ آ رہا ہے. تو مارک سینٹینس باؤنڈریز اینڈ کاؤنٹ دا سینٹینسز. ٹھیک ہے, سینٹینسز کو کاؤنٹ کر لیں. اس کے بعد کاؤنٹ ٹوٹل نمبر آف ورڈز. اب آپ نے سینٹینس کی ایوریج نکالنی ہے. ٹھیک ہے, ایوریج سینٹینس نکالنا ہے. فائنڈ ایوریج سینٹینس لینتھ. ٹھیک ہے, یعنی نمبر آف سینٹینسز جو ہوتے ہیں وہ, اور ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل ورڈز. ٹھیک ہے, اگر اس کے اندر 400 ورڈز ہیں اور اس کے اندر 10 سینٹینسز ہیں تو ایوریج سینٹینس لینتھ جو ہے آپ کی وہ نکل آئے گی. ٹھیک ہے, تو یعنی ساری اس کو اس طرح کرنا چاہیے تھا کہ 400 ورڈز ہیں اور ڈیوائڈیڈ بائی 10 سینٹینسز ہیں, ان پہ ڈیوائڈ کر دیں گے تو 40 ایوریج لینتھ آ جائے گی. ٹھیک ہے, سینٹینس لینتھ آ جائے گی آپ کی. تو آگے کیا کرنا ہے پھر آپ نے, اس کے بعد کاؤنٹ ملٹی سلیبک ورڈس. ملٹی سلیبک ورڈس کا مطلب ہوگا کہ 3 سلیبل اور مور دین 3 سلیبل ورڈز جو ہیں آپ کاؤنٹ کریں. ٹھیک ہے, ورڈز ہیونگ 3 اور مور سلیبلس. اب فائنڈ دا پرسنٹیج آف ملٹی سلیبک ورڈس. ٹوٹل ورڈس تو آپ نے پہلے سے کاؤنٹ کی ہوئی ہیں, 400 ہے. 400 میں سے اگر لیٹ سے 30 ورڈز جو ہیں وہ ملٹی سلیبک ہیں, یعنی گنجلک ہیں, ڈیفیکلٹ ہیں, تو اس کی 100 سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو اس کی پرسنٹیج آ جائے گی. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو پہلے آپ نے سینٹینس لینتھ فائنڈ آؤٹ کی تھی, اس کو سینٹینس لینتھ کو اور یہ پرسنٹیج آف ورڈز ان کو آپ نے ایڈ کر لینا ہے. اس سے جو آپ کو ایک فگر ملے گا یا ڈیجٹ ملے گا, اسے ہم کہتے ہیں کلیئرٹی انڈیکس. ٹھیک ہے, اب اگر وہ ڈیجٹ اس کے اندر آتا ہے, یہ ایوریج ایک آئیڈیل رینج ہے. ایوریج رینج میں نے لکھ دیا آئیڈیل رینج ہے. ٹھیک ہے, آئیڈیل رینج 20 to 40. تو اس کا اگر اس کے اندر فال کرتا ہے تو پھر ٹیکسٹ جو ہے ایزی ہے, آرام سے جو ریڈر ہے اس کے اندر سے میننگ ایکسٹریکٹ کر لے گا, وہ اسے دیا جا سکتا ہے. لیکن اگر وہ ٹیکسٹ بلو 20 ہے تو اس کا مطلب ہے ٹیکسٹ از ٹو ایزی ٹو ریڈ, نو چارم, کوئی اٹریکشن نہیں ہے. بچہ ہائی چیور بچے جو ہوں گے یا ویسے ایمبیشیس بچے ہوں گے, ان کے لیے وہ ایک حلوہ سا ہوگا اور وہ بڑا اس سے بور ہوں گے. تو یعنی وہ بالکل آپ نرسری کے بچوں کا لیول کا بن جائے گا. اگر وہ اس کا جو انڈیکس آتا ہے وہ اباؤ 40 آتا ہے, دا ٹیکسٹ از ٹو ڈیفیکلٹ فار ایکسٹریکشن آف میننگ. ٹھیک ہے, آئیڈیل یہ ہوتا ہے کہ 30 پہ آ جائے انڈیکس. اچھا, اب یہ سارا پروسیجر میں آپ کو ایک ٹیکسٹ کی مدد سے سمجھاتا ہوں جلدی سے. یہ ایک سیمپل پیراگراف ہے جو میں نے ایک سائنٹیفک پیس سے سلیکٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں ایک پیراگراف میں نے لیا ہے, دا ناسا پلانڈ دا لونر پروگرام کال پروجیکٹ اپالو فار پوٹنگ امریکنس آن دا مون. اب یہ آپ دیکھیں میں نے یہاں پہ مارک کیا 15 ورڈز ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے, اور اب دوسرا دیکھیں, آفٹر این ایکسپینڈیچر آف اباؤٹ $7,000 million, دا لیبر آف اباؤٹ 300,000 ٹیکنیشینز اینڈ ورکرز, the research and experiment of thousands of scientists, designers, engineers and technologists, and the cooperation of about 20,000 manufacturing companies, Apollo 11 was ready for takeoff on Cape Kennedy launching pad on the 16th of July 1969. دیکھیں یہاں پہ آ کے سینٹینس ختم ہوا ہے, یعنی اتنا بڑا سینٹینس ہے, اتنا بڑا انوالوڈ سینٹینس ہے, تو اس کے اندر 54 ورڈز ہیں. تو اب ایسے سینٹینس ٹیکسٹ میں ہوں گے اور یہ سائنٹیفک ایکسپوزیشن ہے, تو صاف ظاہر ہے وہ پڑھنے میں کمپریہنشن میں دقت پیدا ہوگی. اب آگے چلتے ہیں, ایک اور سینٹینس ہے اسی پیراگراف کا, ان دا کیپسول ایٹ دا ٹاپ آف دا 11,064 میٹر اسپیس کرافٹ ور 3 ایسٹروناٹس, نیل آرمسٹرانگ, ایڈون اینڈ مائیکل کولنس. اوکے, اب اس سینٹینس میں 18 ورڈز ہیں, 18 ورڈز ہیں. لاسٹ ایٹ 9:30 American time rose with a thunderous noise from the launching pad and began its historic journey to put the first man on the moon. یہ 27 ہے. اب یہ ٹوٹل سینٹینسز دیکھیے کتنے, 4. ٹھیک ہے جی, 4 سینٹینسز ہو گئے, اور ورڈ کو آگے جا کے ہم کاؤنٹ کرتے ہیں جا کے. ٹھیک ہے, اب ہم نے دیکھنا ہے, یہ ایک سیمپل پیراگراف ہے, اس کا ہم انڈیکس چیک کریں گے, کلیئرٹی انڈیکس. اگر وہ ہماری رینج میں آیا 20 to 40 تو پھر تو یہ پورا جو پیسیج ہے, چاہے وہ
15 پیجز پہ ہے، 40 پیجز پہ ہے، تو یہ پھر ہم ایزی ہوگا اور سیمپل کے مطابق. اگر یہ سیمپل مشکل آیا تو پورا پیسیج ڈیفیکلٹ ہے. تو اب وہ اگر بچوں کو آپ نے ریکمینڈ کرنا ہے تو پہلے آپ اسے ایکسپلین کریں گے طریقے سے، ٹھیک ہے. وہ اس کے بارے میں لیکچر الگ سے لیں گے. اب دیکھیں ٹوٹل نمبر آف سینٹینسز 4، ٹوٹل ورڈز ہیں 114. اس کو میں نے کاؤنٹ کیا تھا پچھلے پیراگراف میں. اب ایوریج ورڈز پر سینٹینس، ٹھیک ہے. ایوریج ورڈز جو ہے پر سینٹینس نکالنے کا یہ طریقہ ہے 114 اوپر لکھیں گے اور نیچے اس کے 4 لکھیں گے 20. یہ ایوریج سینٹینس، ہر سینٹینس میں 28.5 ورڈز ہیں، ٹھیک ہے. حالانکہ پچھلے پیراگراف میں ایک میں 56 بھی ورڈز تھے، لیکن آپ نے ایوریج نکال لی ہے، ٹھیک ہے. اب 3 سلیبک ورڈز میں نے کاؤنٹ کیے ہیں، وہ 23 ہیں، یعنی جو بڑے بڑے لفظ لکھے ہوئے تھے. ان کی پرسنٹیج دیکھیں کہ 114 وہ ٹوٹل تھے. جیسے ایسے آپ لکھیں گے 114 اوپر آپ 23 لکھیں گے اس طرح، اور ملٹیپلائی بائی 100 کریں گے تو یہ آپ کے سامنے 20 ورڈز پرسنٹیج وائز نا، یعنی 20% ورڈز جو ہیں اس پورے ٹیکسٹ میں وہ بڑے بڑے ورڈز ہیں، گھنجلک ہیں، کمپلیکیٹڈ ہیں، اور جو نا ملٹی سلیبک ورڈز ہیں. تو یہ بھی اس کا مطلب ہے ابھی اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ ٹیکسٹ مشکل ہے یا نہیں، ٹھیک ہے. اب آپ کیا کریں گے، ان انڈیکس نکالیں گے. تو جو آپ نے یہ نکالا تھا ایوریج سینٹینس لینتھ 28.5 یہ لکھا ہوا ہے، اس میں آپ ایڈ کریں گے یہ والا جو ورڈز کی ریشو آئی ہے، تو یہ بن گیا آپ کا 49. میں نے راؤنڈ آف کیا یہاں پہ 49، دیکھا. اب آئیڈیل ہمارا تھا کیا تھا، میں نے بتایا تھا 20 to 40. چلیے میں اس کو بڑا کرتا ہوں آپ کے لیے. یہ دیکھیں یہ ہماری آئیڈیل رینج تھی، جبکہ اب ہمارا جو انڈیکس آیا ہے، فوگ انڈیکس بھی کہتے ہیں، یہ 49 آیا ہے. تو اب دیکھیں نا، میں نے پہلے بتایا تھا اگر یہ 20 سے بلو آتا ہے تو بہت ایزی ہو جاتا ہے، 40 سے اوپر جاتا ہے تو یہ ٹیکسٹ بہت مشکل ہے پڑھنا سمجھنا. تو دیکھیں دا ٹیکسٹ از ٹو ڈیفیکلٹ ٹو ریڈ. تو اس کا مطلب یہ جو پیسیج میں نے آپ کے سامنے رکھا یہ بہت مشکل ہوگا بچوں کے لیے، یا ایون کہ عام قاری کے لیے بھی، ریڈر کے لیے بھی. اور اس سے میں نے ایک اسپیکولیشن یا امپلیکیشن نکلتی ہے، کلاس روم امپلیکیشن کہ سائنٹیفک جو ایکسپوزیشن ہوتے ہیں، سائنٹیفک ایکسپوزیٹری پیسیج جو ہوتے ہیں، آپ نے یہ ایز اے ٹیچر آپ جانتے ہیں کہ ٹائپس آف رائٹنگ، ایک ہوتا ہے ایکسپوزیٹری رائٹنگ. تو ایکسپوزیٹری رائٹنگ جو ہوتی ہے جس میں انفارمیشن پرووائڈ کی جاتی ہے، اور خاص طور پہ وہ اگر ایکسپوزیٹری رائٹنگ سائنس کے بارے میں ہو، سائنٹیفک انفارمیشن دے رہی ہو، اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ریڈ، ٹھیک ہے. تو اب اس پیسیج میں دیکھیے، میں دوبارہ لے کے جاتا ہوں آپ کو. تو اب دیکھیں نا، اتنا بڑا سینٹینس جب ہوگا انوالوڈ، تو قاری یا ریڈر یا بچیاں جو ہمارے ہوں گے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے یا بی ایس کے بچے ہوں گے، تو اس اتنے بڑی لائن کو کیسے پڑھ سکیں گے. تو اب ایز اے ٹیچر ہماری کیا ذمہ داری بنے گی. فرض کرتے ہیں یہی ہم ان کو پڑھا رہے ہیں یہ پیسیج، تو اگر ہم ان کو خود دے دیتے ہیں اوکے جی اسے پڑھیں اور نیچے 5-6 کوشچن ہے کمپریہنشن پیسیج دیا ہوا ہے ان کے آنسر لکھیں، تو ان کے لیے مشکل ہوگا، ٹھیک ہے. تو اب جب ہم کلاس روم ٹیچنگ کر رہے ہوں گے تو ہم نے یہ ساری اسٹریٹجی بچوں کو بتانی ہے، اور خاص طور پہ جو لٹریری ٹیکسٹ ہوتے ہیں اس کا یہ اپروچ ہوتی ہے ہماری لٹریری کرٹیسزم اپروچ بھی ہے، اور اسٹائلسٹک اپروچ بھی ہے، اور لنگوسٹک اپروچ بھی ہے. تو اس کے بارے میں میرا ایک لیکچر بھی موجود ہے، آپ وہ لیکچر بھی سن سکتے ہیں کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین لنگوسٹک اپروچ، لٹریری کرٹیسزم اپروچ اور اسٹائلسٹک اپروچ. تو آپ یہ لیکچر بھی سن لیجیے گا. تو لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ ایسے ٹیکسٹ جو ہوتے ہیں بچوں کو دینے سے پہلے ہمیں اس کا جو لنگوسٹک کوڈ ہے اسے ایکسپلین کرنا ہوگا. جب وہ لنگوسٹک کوڈ یہ ساری باتیں، جیسے یہ لفظ ہیں، جیسے یہاں پہ مشکل، جیسے میں ابھی دیکھ رہا تھا کہیں پہ مینوفیکچرنگ کمپنیز ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ ورڈ تھا اسٹروناٹ کہیں لکھا تھا، یہ دیکھیے یہ والا ورڈ ہے، ٹھیک ہے. تھنڈرس یہ ورڈ ہے، انڈر لائن بھی نہیں کیے ہیں. ہسٹورک ہے، یہ وہ ورڈز ہیں جو 3 سلیبک ہیں یا ان نون ہے، تو ان کو ہمیں ایکسپلین کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. رائٹر کو تو ہم کمپیل نہیں کر سکتے، رائٹنگ نے تو رائٹر پیس دے دیا ہے. اب ریڈنگ پیسیج جو ہے، ریڈنگ ٹیکسٹ جو ہے بچے کے ہاتھ میں ہے، تو اس کو آپ نے کلیئرٹی انڈیکس کا، یہ کلیئرٹی انڈیکس جو میں نے آپ کو دکھایا یہ مینول کیا گیا ہے، ورنہ اس کے لیے ہمارے پاس جو ہیں وہ آن لائن بھی ہے، ٹھیک ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ اس کا واپس جاتے ہیں، ویڈیو لمبی ہوگی، ختم کرتے ہیں اس کو ابھی. کہ یہ دیکھیں کلیئرٹی انڈیکس، یہ دیکھیں، یہ تو میں نے جو آپ کے سامنے کیلکولیشن کیا ہے یہ مینول تھی، یعنی کلیئرٹی انڈیکس نکالا ہے میں نے، ٹھیک ہے. لیکن آپ اس کو آن لائن بھی کر سکتے ہیں. آپ کا جو ٹیکسٹ ہے اس کو جا کے اس ویب سائٹ پہ جائیں، ٹیکسٹ کو اس کے اندر پیسٹ کریں اور اسے کمانڈ دیں کہ کلیئرٹی انڈیکس دے، وہ اسی وقت کلیئرٹی انڈیکس دے دے گا. اگر وہ کلیئرٹی انڈیکس جو ہے آپ کا 20 to 40 کی رینج میں آتا ہے
تو وہ ٹیکسٹ ایزی ہے، وہ دیٹ ٹیکسٹ کین بی ریکمینڈیڈ ٹو اسٹوڈنٹس. اور نہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں اس کو چھوڑ دیں. اسی لیے ریڈرز بنائے جاتے ہیں، بی بی سی نے ریڈرز بنائے ہیں. اور ایک اور ویب سائٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں بریکنگ نیوز انگلش. وہاں پہ جو نیوز آئٹم آتے ہیں وہ ان کو سمپلیفائی کیا جاتا ہے، لیول بنائے جاتے ہیں، اس کو گریڈڈ کیا جاتا ہے بچوں کے لیے. وہی نیوز آئٹم جو ہوتا ہے وہ بچوں کے لیول کے مطابق اس کو سمپلیفائی کیا جاتا ہے سینٹینس اسٹرکچر کو. اس کے اوپر پھر بات کریں گے. اچھا، دوسرا جو ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ابھی نیکسٹ ویڈیو میں کور کروں گا. کلوز ٹیسٹ ہوتا ہے. کسی ٹیکسٹ کی کلیئرٹی چیک کرنی ہو یا ڈیفیکلٹی لیول چیک کرنا ہو کہ کتنا یہ ڈیفیکلٹ ہوگا بچوں کے لیے، تو اس کے لیے دوسرا طریقہ ہوتا ہے کلوز ٹیسٹ. کلوز ٹیسٹ جو ہے مینول بھی بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ٹول ہے یہ جارجیز آن لائن، اس کی مدد سے بھی آپ بنا سکتے ہیں. لیکن یہ جتنی چیزیں میں نے ڈسکس کی ہیں اس ویڈیو لیکچر میں، میرے مخاطب اساتذہ اکرام ہیں، یہ سارا کچھ اس وقت کرتا ہے بندہ جب وہ خود پہلے تو کیپیبل ہو، یعنی کمپیٹنٹ ہو، اس کو یہ چیزیں کلیئر ہوں. اور ٹیکسٹ کیا ہوتا ہے، ریڈنگ ہوتی کیا ہے، ریڈنگ کو ڈیفائن کر سکتا ہو وہ. پھر ریڈنگ کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں. پھر اس میں سائیکو لنگوسٹکس کا بھی اس میں ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ برین کیسے کام کرتا ہے، ریڈنگ پروسیس کیا ہوتا ہے، شارٹ ٹرم میموری کیا ہے، لانگ ٹرم میموری کیا ہے، کیسے ایکسٹریکشن ہوتی ہے، سارا کچھ. پھر میں سمجھتا ہوں میری بات سے آپ لوگ اتفاق کریں گے، میرے مخاطب ٹیچرز ہیں، اور مائنڈ بھی نہ کیجیے گا کہ یہ اس وقت تک نہیں ہوتا ہے جب آپ کے دل میں جو ہے نا درد نہ ہو بچوں کے لیے، پیشن نہ ہو بچوں کے لیے، یا پھر آپ کو اپنے شعبے سے یعنی کالنگ آف ٹیچنگ سے وابستگی نہ ہو، پیشنیٹ نہ ہو آپ. تو اگر آپ نے اس کو ایز اے جاب لیا ہو گیا ہے کہ ایز اے ڈریگ، ٹیچنگ از اے ڈریگ فار یو، تو پھر تو آپ یہ سب کچھ نہیں کریں گے. لیکن آپ نے اس کو ایز اے پیشن لیا ہے کہ آپ کا جو جاب ہے، جو کام ہے، وہ پیشن ہے آپ کا، تو پھر آپ اس کے لیے دن رات تگدو کرتے ہیں، چیزیں سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، قطرہ قطرہ جمع کرتے ہیں، پھر دوسروں کو اس کو ڈول آؤٹ کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس کو کیسکیڈ کرتے ہیں، اور اپنی بھی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو آپ کے ایڈریسیز ہوتے ہیں، آپ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، بچیاں ہوتی ہیں کالجز میں، اسکولوں میں، تو ان کو آپ گائیڈ کرتے جاتے ہیں. تو ایک درد کے ساتھ آگے بڑھنا پڑتا ہے، ورنہ یہ چیزیں جو ہیں نہ خود سمجھ آتی ہیں. اگر سمجھ آ بھی جائیں تو اگر آپ نے شیئرنگ کے آپ کے اندر یہ نہیں ہے، آپ کو اللہ نے تو آپ کی جو نالج ہے اس سے برکت اٹھ جاتی ہے. تو برکت تب آتی ہے، گریس تب رہتی ہے جب آپ اس کو ایک درد کے ساتھ آگے شیئر کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ ٹو دس لیکچر، اینڈ نیکسٹ آپ اسٹے ٹیون رہیے گا. دوسرے جو میرا لیکچر ہوگا اسی سیریز کا نیکسٹ، اس میں آپ کو کلوز ٹیسٹ کیسے بناتے ہیں، ہم آن لائن کیسے بناتے ہیں، اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کر کے شیئر کروں گا. اس ویب سائٹ کو جو میرا چینل ہے یوٹیوب، رستمز وے آف لرننگ انگلش، اس کو کائنڈلی خود بھی آپ سبسکرائب کر دیجیے، اور اسٹوڈنٹس سے بھی کہہ دیجیے سبسکرائب کر دیں، اور تاکہ ویڈیوز شیئر ہوتی رہیں اور ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں. تھینک یو ویری مچ.